رمل فرما رہا ہے، یعنی طواف دے آغاز 3 چکر ذرا دوڑنا ہوتا ہے، ٹہلنا ہوتا ہے، پہلوانہ دی طرح چلنا ہو، اس نے رمل کیا ہے؟ لوگوں نے پوچھا، سوال کیتا ہے امیر عمر رضی اللہ تعالی، رمل دی ضرورت باقی نہیں رہی، علت ختم ہو گئی، وجہ ختم ہو گئی، خاص موقع خاص وجہ سی رمل کہ نبی علیہ السلام اور اصحاب رسول جدو تشریف لے آئے، طواف لئی، عمرہ لئی، حج لئی، تو مشرکین نے بات کہی کہ اصحاب رسول جسمانی طور تے انتہائی کمزور ہو گئے، انہوں مدینے دی آب و ہوا موافق نہیں آئے، اتھوں دا پانی انہوں نہیں لگیا، تے کمزور ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ذرا ٹہلتے ہوئے پہلوان کی طرح چلو نا، انہوں نے دسیے کہ اسی کمزور نہیں ہوئے۔ یہ علت ختم ہو گئی، موقع ایک سے اسلام غالب آ گیا، مکہ فتح ہو گیا، مشرکین کا تسلط ختم ہو گیا، جس وجہ تو رمل شروع ہویا سی وہ وجہ ختم ہو گئی۔ تو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ کو پوچھا گیا، امیر المومنین کیا اس رمل نے ختم کرتا جائے؟ نارمل جس طرح عام طواف ہوتا ہے باقی 4 چکر اسی طرح پورے کیتے جا؟ فرمایا نہیں، رمل جاری رہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ کیے، خاص موقع پر کیے، خاص وجہ کی بنیاد وجہ تھی اس کی بنیاد پہ کی، لیکن فرمایا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو عمل رسول اللہ کیا کرتے تھے میں عمر اس کو چھوڑ نہیں سکتا، رسول اللہ نے کیتا ہے جاری رہے۔ یا اس تو بھی زیادہ ایک مشہور بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ صفا و مروہ دی سعی دے دوران ایک خاص جگہ تو لے کے دوسری خاص جگہ تک مرد نے دوڑنا ہو۔ صفا تو نکلی مروہ دی طرف تے راستے تے وہ جگہ جتے مرد نے تیز چلنا ہوتا ہے یا دوڑنا ہو، حکم تے ہے دوڑے، تیز چلے جتنا چل سکے۔ حدیث دے اندر تو اس طرح ہے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ کیوں شروع ہوا؟ تمام مفسرین نے ایک ہی وجہ بیان فرمائی کہ یہاں پانی دی طلب تڑپ چاہت تلاش سیدہ ہاجرہ گزری، وہ دوڑیا، دوڑنے والی عورت ہے، لیکن سنت کیا ہے کہ عورت نہ دوڑے، جس دی سنت ہے، جس دا طریق ہے، جس دی اول ہے، جس دی ابتدا ہے، وہ سیدہ ہاجرہ ہے، خاتون ہے، عورت ہے۔ لیکن اس سنت نو زندہ کون رکھن گے؟ مرد، عورت لئی حکم نہیں، آج تک قائم ہے اور قیامت تک یہ سنت قائم رہے۔ وجہ خاص، موقع بھی خاص، لیکن حضور نے فرما دیتا بس ہن قیامت تک جاری رہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جدو امیر المومنین بنے، خلیفۃ المسلمین بنے، آپ کے سامنے کئی محاذ اور کئی مشورے سے کچھ قبائل مرتد ہو جڑے نوے اسلام میں داخل ہوئے سے
حج اسلام وچ مضبوط نہیں سی ہوئے، حضور وفات پا قبائل مرتد ہو۔ ایک محاذ۔ دوسرا محاذ، کچھ لوگ زکوٰۃ روکنے لگے، مانین زکوٰۃ۔ تیسرا محاذ، روم دے حملے دا خطرہ اور سیدنا اسامہ دی قیادت لشکر دی روانگی۔ چوتھا محاذ، مسیلمہ قذاب نبوت دا دعوے دار کھڑا ہو، اور پانچواں کہ نبی علیہ السلام وفات پا گئے۔ چند ایام، چند دن ہوئے، ان حالات اکو دن اکو وقت قدم اٹھانا اور ہر طرف لشکر روانہ کر۔ مشورے آئے، امیر المومنین اس طرح نہ کرو، جڑے مانین زکوٰۃ روک رہے انہوں نے تھوڑا جا ہلکا لو، کلمہ تے پڑھ رہے، نماز بھی پڑھ رہے، صرف زکوٰۃ دا مسئلہ ہے، بعد حل کر لا۔ کلمہ گو بھی ہے تو نمازی بھی ہے، صرف زکوٰۃ دا انکاری نے زکوٰۃ نو روک رہا، یہ تھوڑی جی نرمی پیدا کر۔ دوسری فرمایا کہ اگر تسی مرتدین اور مسیلمہ قذاب کے خلاف لشکر تیار کر کے 2 لشکر بڑے روانہ کرو گے تو مدینہ خالی ہو جائے۔ نئے نئے حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تشریف لے، حالات کنٹرول اچ نہیں۔ ادھر روم دے بادشاہ نے قتل دی، حملے دی دھمکی دیتی، جس واسطے نبی علیہ السلام سینہ اسامہ دی قیادت لشکر بھیجے۔ فرمائے چلو منکرین ختم نبوت اور مرتدین کے خلاف جہاد شروع کر دو، لیکن اسامہ بن زید نے لشکر نو روک۔ فرمایا نہیں، کہنے لگے لشکر اسامہ دا قائد تبدیل کر دو۔ نبی علیہ السلام نے اسامہ نو مقرر کیا، تسی اسامہ بن زید دے بجائے کوئی بڑی عمر کا تجربہ کار کمانڈر اس نو بھیجو۔ سینہ صدیق کے الفاظ، فرمایا اگر سارے محاذوں پر جنگ جاری ہو جائے اور مدینہ خالی ہو جائے اور جنگل کے درندے مدینے چ داخل ہو جان اور صدیق دے اتے حملہ کر آور ہو جان، میں اکیلا اتھے رہ جاؤ، میریاں بوٹیاں نوچ جان، ایک گوارا ہے، رسول اللہ کا طریقہ چھوڑنا گوارا ہے۔ کیوں تبدیل کروں اس کمانڈر کو جس کو رسول اللہ بنا؟ لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعملو بھی، اس عمل کو کیوں چھوڑوں؟ نہیں چھوڑ سکتا اس عمل کو جس کو رسول اللہ نے کیا۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں ایسا کوئی عمل چھوڑ دے وہاں جڑا حضور نے کیتا ہوئے تو میں پھسل جاؤں گا، گمراہ ہو جاؤں۔ سینہ صدیق فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہ کہ نہیں چھوڑ سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہو۔ ہر محاذ پہ ایکو وقت لڑے سینہ صدیق رسول اللہ کے دین کی حفاظت واسطے۔ یہ انداز ہے سنتی اتباع، اپنی جذبات، اپنی جوانی، اپنی محبت دے اندر شدت سنت واسطے ہو، کسی اور چیز لئی سنت دے دفاع۔ لیکن اسی سنت نو حقیر اور معمولی سمجھ کہ شاید سنت کی ہے، اگر سنت نو چھوڑتا جائے تو کی ہو جائے، کوئی گرفت آ جائے گی، کوئی عذاب آ جائے۔ یعنی اسی انتظار ہے چاہ کہ اس وقت سنت عمل کریں گے جدوں عذاب ویکھاں گے یا عذاب آئے گا۔ اور
سنت کی تحقیر اور سنت کی تنقیص اور سنت نو معمولی جاننا جرم، سنت کی اہمیت نو جانو اور سمجھو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اور میں محمد 6 بندوں پر لعنت بھیجتے، اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لعنت کرنا 6 بندے انہاں 6 جو آخری بڑا لعنتی وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِ، فرمایا جیڑا میری سنت نو چھوڑ دے، اتنا کوئی معمولی ہے جرم نہیں جتنا سمجھ لے، خاص کر ان دنوں میڈیا پر بھی اور عوام اندر سنت کے حوالے سے نرمی یا مداحنت یا مصلحت دا درس دا سلسلہ جاری، اور بہت سارے احباب کے علم کہ اس 2 ہفتے اندر سنت کے حوالے سے میرے دروس، پروگرامز اور میڈیا پر کلپس آئے، خاص کر اس سنت جو اہل حدیث کا شعار ہے اور امتیاز ہے، اس پر مصلحت اور کمزوری اور مداحنت کا کہا کہ خاموش رہیے، چپ رہیے۔ سنت ہی ہے، افضل مفضول کا اختلاف ہے، اولا غیر اولا کا اختلاف، لیکن سنت کو سمجھی اور جانی۔ میں نے جو کچھ کیا وہ سنت کی محبت میں، عقیدت میں، پیار میں، سنت کی شدت میں، سنت کے جذبات، یہ اولا یہ غیر اولا کی باس میرے علم کے مطابق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ تقسیم ان کے دور میں نہیں، دونوں طرح کا جہاں جواز ہے اس کو مانی قبول کیجیے، ایسا بھی حضور نے کیا، ایسا بھی حضور نے کیا، دونوں کی، لیکن دونوں طرح ثابت ہو۔ مثلا مسواک کر کے وضو کر کے نماز پڑھے تب بھی ٹھیک ہے، مسواک نہ ہو تو تب بھی ٹھیک، دونوں طرح جواز۔ اسی طرح نماز میں بسم اللہ کو جاری پڑھ لے، آہستہ پڑھ لے، جواز امام کے لیے، اذان دوری کہہ دے، اکاری کہہ دے، جواز، اقامت اکاری ہو جائے، دوری ہو جائے، جواز، مگر اس سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ لیں، نہ پڑھ سکے، جواز۔ یعنی اس طرح کے بے شمار مسائل موجود ہیں، لیکن جہاں دوسرے طرف کچھ ہو ہی نہ، ایک طرف رسول اللہ کا عمل ہو، حکم ہو، فرمان ہو، عمل ہو، طریقہ ہو، سنت ہو، اور دوسری طرف کوئی چیز نہ ہوئے، صرف مسلکی یا کمزوری یا حالات حاضرت و مرعوبیت یا انکار کرنے والی کوئی بڑی شخصیت ہوئے تو بندہ سر جھکا لو کہ نہیں ایسا نہیں، دونوں طرح ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک۔ وہاں دونوں طرح ٹھیک ہے جہاں دونوں طرح محمد مصطفیٰ نے کی، جہاں رسول اللہ نے ایک ہی انداز اپنایا، پھر وہ دوسرا انداز نہیں ہے۔ سنت کوئی معمولی چیز نہیں، اس پر تو گرفت ہے، عذاب ہے، پکڑ ہے، مخالفت۔ سیدنا سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں نبی علیہ السلام دے سامنے ایک بندے نے اپنے بائیں ہاتھ نال کھانا شروع کی، مسئلہ تو معمولی ہی ہے نا، اتفاق ہے کہ دائیں ہاتھ نال کھانا کھادا جائے اور بائیں نال اگر مدد لینی پہ تو لے سکتا،
یعنی کوئی چیز پکڑنے اگر مدد لینا چاہے تو لے سکتا ہے، لیکن کھائے اور پیے دائیں ہاتھ۔ سنت یہی، طریقہ رسول یہی۔ نبی علیہ السلام اس نے ویکھیا وہ بائیں ہاتھ نال کھا رہے، تو نبی علیہ السلام ویکھ کے کی فرمایا کہ اپنے دائیں ہاتھ نال کھا۔ انہیں سن کے آندا ہے میں نہیں کھا سکتا۔ ایویں جو بندہ غصے چ آ جائے یا ٹوک روک نو ناپسند کر دے، روک کون رہے سن؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آتا ہے میں نہیں کھا سکتا، نبی پاک نے فرمایا اس طرح ہی ہو جائے، چلو جی تو نہیں کھا سکتا تو ایویں ہی ہو جائے جی میں تو کہہ رہے۔ صحابی رسول فرما دیں بس حضور دے منہ مبارک الفاظ نکلن دی دیر آئی، پھر اس ہاتھ نو اتاں اٹھا کے روٹی نہیں زندگی کھا سکے، اسی وقت شل ہو گیا، فالج زدہ ہو۔ ہن کون علاج کرے؟ کسی نہیں کہا بھائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سختی تے اگر ہاتھ تے بھی ہے نا تو اتنی سختی، اتنی گرفت، اتنی پکڑ اللہ والوں آئی۔ رب نے دسیا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دی حیثیت اس دا درجہ کی، سنت دے بارے مدانت، سنت دے بارے نرم، یہ تو تصور ہے ساڑھے تو تصور ہی اندر ہی نہیں کہ ایک سنت ہوئے اور اس دے بارے کمزوری دکھائی۔ حدیث پاک سنی سیدنا سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا دادا صحابی سی، اس کا نام سی حزن رضی اللہ تعالی۔ نبی علیہ السلام کو لائے، اسلامی داخل ہوئے، اسلام قبول کیتا، صحابی رسول بنے۔ نبی علیہ السلام نام پوچھا، کہنے لگا میرا نام تے حزن، جدا معنی ہوتا ہے غم، دکھ، تکلیف۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرا نام آج کے بعد حزن نہیں ہوئے گا، تیرا نام سہل ہوگا۔ سہل دا معنی ہوتا ہے نرمی، آسانی۔ تو حزن دا معنی کیا ہوتا ہے؟ غم، دکھ، مصیبت۔ وہ جو کہ ہونے ہی اسلام ہی داخل ہویا سی، عرض کرتا ہے محبوب جی یہ نام میرے دادا نے رکھا ہے، حزن نام جڑا ہے میرے دادا نے رکھا ہے، تے دادے دا نام رکھے ہویا میں نہیں بدلنا چاہتا۔ رسول خاموش ہو گئے۔ سیدنا سعید بن مسیب فرما دیں کاش میرا دادا حسن حضور دے فرمان تے نام بدل لوے ہا۔ میرے دادا نے نام نہیں بدلیا، ساڑھے گھر چو کدے غم تے دکھ تے فقر مکے ہی نہیں۔ نام دا اتنا اثر پہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات نہ منن دا اتنا اثر، حالانکہ آپ دا حکم ہوتا تے فرما دے کہ نہیں بدلنا، آپ دا مشورہ کہ بدل ہے، اچھا نام نہیں لگ رہا حزن غم۔ یعنی بعض لوگ اپنے نام لکھ دیں نا، کوئی زخمی لکھ دے، کوئی دکھی لکھ دے، کوئی پردیسی لکھ دے، انج دے نام جس دو تو بدفالی لے جائے منع۔ فرمایا نام بدل، مشورہ ہے رسول اللہ، حکم نہیں، امر نہیں، فرض نہیں، واجب نہیں، حضور نے فرمایا نام بدل۔ عرض کرتا ہے نہیں میرے دادا نے رکھے، پھر گھر جو غم نہیں مکے، دکھ تکلیف بیماری فقر فاقے نہیں ختم ہوئے، رسول اللہ دا مشورہ نہ منڑ دے۔ کاش کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حیثیت شان اور مقام نو جانے پہچانے اور سمجھ۔ صحابہ کرام اس قدر شدت سے سنت حوالہ ہے، کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی نرمی نہیں، نرمی دے اور انداز تھوڑے۔
معاملات ہی نرمی کرو، دنیاوی معاملات ہی نرمی کرو، زبان ہی نرمی کرو، لیکن سنت دے والل کہنا کہ نہیں جویں چلتا ہے چلڑ، کسی نو ناراض نہ کرو۔ سنت پر کوئی ناراض ہوتا ہو جائے، وہ ناراضگی اللہ کے۔ صحابہ کرام دی شدت سنت دے حوالے نال محبت، سیدنا قاب رضی اللہ تعالی مسجد چائے ویکھیا کہ عبد الرحمن بن ام حکم خطبہ دے رہے، اور خطبہ بیٹھ کے دے رہے۔ سنت کی قرآن پاک وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ قرآن اندر خطبہ کھڑے ہو، نبی علیہ السلام کھڑے ہو کے خطبہ دے، وہ بیٹھ کے خطبہ دے رہے۔ ہن دسو بس سمجھانا ہوئے تو کیویں سمجھایا جا سکتا؟ سمجھان دا کوئی انداز دسو۔ اے کیا جا سکتا سی کہ جدو نماز پڑھا لیندے جمعے دی تے حضرت کعب اگے آندے تے فرماندے امام نو خطیب نو بخطبہ کیویں دینا ہے؟ کھڑے ہو کے دینا چاہیے، تسی بیٹھ کے دیتا ہے، اینج نہ کیتا کرو، اس طرح نہ فرمایا کرو، ایک تے انداز ایسے۔ اے بھی گل تسی منو گے کہ صحابہ جیسا اخلاق والا بھی کوئی نہیں۔ اخلاق بھی صحابہ کرام حضور کو سیکھا ہے، تربیت حضور کو لئی ہے، تزکیہ حضور نے کیتا ہے۔ انداز صحابی دیکھو، جو انہاں فرمایا ہے اس نو کوئی چیز دا نام دو، یا کہو کہ حدیث نہیں، یا اس نو نام دو کہ یہ اخلاق ہے، یہ نرمی ہے، یا اس دے اندر شدت ہے۔ فیصلہ تسے کر۔ کی فرمایا حضرت کعب نے؟ فَانظُرُوا إِلَىٰ هَذَا الْخَبِيثِ، اس خبیث کو دیکھو، خطبہ بیٹھ کے دے رہا ہے۔ سیکھو شدت، سیکھو محبت، سیکھو پیار، سیکھو ادب نبی علیہ السلام کے صحابہ سے، مصطفیٰ کی حدیث کا اور اتباع رسول۔ ہمارا خبیث کو دیکھو، یہ کھڑے ہو کے خطبہ نہیں دیتا، بیٹھ کے دے رہا ہے۔ سیدنا صاحب بن یزید رحمہ فرماتے ہیں میں مسجد نبی کھڑا سا تو میں نے کسی نے نا کنکری ماری، میں ادھر ادھر ویکھیا با میں نو کنکری کس نے سٹی ہے میرے والا اور کس نے میں نو ماری، تو ویکھیا تے امیر عمر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، میں انہوں وال مخاطب ہویا، ویکھیا تو انہوں نے اشارہ کی تھا، آئے فرمایا وہ دیکھو دو نوجوان مسجد نبوی اچھی آواز نال بول رہے نے، انہوں نے بلاؤ۔ ایڈا کیڑا مسئلہ ہے بھائی، نماز دا ٹائم کوئی نہیں، دو بندے اگر مسجد میں کھڑے ہیں بیٹھے ہیں اور اونچی آواز سے باتیں کر رہے ہیں تو اس میں کیا ہے؟ ظاہری طور پر تو کوئی بات۔ فرمایا ان کو بلاؤ، بلایا گیا۔ سیدنا عمر کا پہلا سوال، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے اسی طیف تو آئے۔ فرمایا تم مدینے کے ہوتے میں تمہیں سزا دیتا، تم باہر کے ہو، پردیس کے ہو، مہمان ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے، شعور نہیں ہے، اس وجہ سے چھوڑ رہا ہوں، تمہیں سنت کا، دین کا، شریعت کا لگتا ہے پتہ نہیں ہے، مسجد نبوی ہے، یہاں اونچی آواز سے بات کرنا منع ہے۔ حضور کی زندگی میں بھی یہی ادب تھا، حضور کے بعد بھی یہی ادب، میں تمہیں سزا دے۔ تم نے نبی علیہ السلام کی مسجد کا وہ ادب و احترام جو تقاضا ہے پورا نہیں کیا۔
سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو ذکر ہویا، انہوں کو کسی مسئلہ پوچھا، انہوں جواب دیتا رسول اللہ نے اس طرح فرمایا ہے۔ عبداللہ ابن عباس کو سوال ہویا، انہاں حدیث پڑھیے جواب تو ان سائل کی آندہ ہے کہ تسی فرمان دے ہو اس طرح کرنا ہے، تسی حدیث اس طرح پڑھ رہے ہو، ابو بکر و عمر دے بارے سنے ہیں وہ تے اینج فرمان دے سے ساری دنیا صدیق و عمر کی جوتے پر قربان۔ کس کو پیش کیا؟ سیدنا صدیق کو، سیدنا عمر کو۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس نے کیڑ چیز پڑھی ہے؟ حدیث رسول۔ سنن والے نے، پوچھن والے نے جواب کی پیش کیتا ہے سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس کا جواب سنی، فرمایا کدوں باز آؤ گے جدوں پتھراں دی بارش ہو گئی؟ کدوں باز آسو جدوں تواڈے تے اللہ دی گرفت عذاب آ گیا؟ میں حدیث پڑھنا، تسی ابو بکر و عمر کا نام پیش کرتے ہو حدیث کے مقابلے، انتظار وچ بیٹھے ہو کہ اسمان تو پتھراں دی بارش ہوئے تاں تو نہ سمجھ آئی۔ یہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی وہ شدت سنت کے حوالے سے، وہ محبت، سنت کی شدت کو محبت کا نام، اس شدت کو عقیدت کا نام، اس شدت کو اتباع کا جذبے کا نام تھا۔ صحابہ کرام تو اشارے دیکھتے تھے رسول اللہ، صرف اشارے سمجھتے تھے اس کے مطابق۔ ایویں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر ہویا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی من اللیل۔ عبداللہ اچھا آدمی، حضور کو ذکر ہے عبداللہ مجلسی کون آئی، فرمایا عبداللہ بن عمر اچھا آدمی ہے، یہ رات نو اٹھ کے تہجد پڑھے نا تے بندہ چنگا ہے۔ اچھا آدمی اگر رات کو اٹھ کے تہجد پڑھے، فکان عبداللہ لا ینام من اللیل الا قلیلا۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اس تو بعد میں کدے رات نو بہت کم ہی سوندا سا، اٹھ کے نماز ہی پڑھتا سا، ساری زندگی صبر ہوتا، حضر ہوتا، رات کے تہجد نہ چھوڑ، فرضی نماز قصر، تہجد لازم پڑھتا۔ کیوں کہ حضور دی زبان جو گل نکلی ہے کہ بندہ چنگا ہے، بندہ اچھا ہے، نعم الرجل، بندہ اچھا ہے عبداللہ بن عمر۔ دوسری حدیث یہ کہ رجل صالح، اچھا نیک بندہ ہے، شرط ہوئے کہ کاش رات نو اٹھ کے تہجد پڑھے۔ حضور نے مشورہ دیتا ہے، عبداللہ بن عمر نے ساری زندگی تہجد چھڑی۔ مشورہ رسول، حکم رسول نہیں، مشورہ رسول پر۔ ایویں نبی علیہ السلام مسجد نبوی تشریف فرمائے، مسجد نبوی جاؤ نہ تے جتوں نبی علیہ السلام روضہ اطہر ہے، سلام پڑھ کے درود سلام پڑھ کے جتوں بندہ باہر نکلتا ہے ساتھ باب جبریل، اسے آگے دیکھے تو باب النساء، عورتوں کے لیے دروازہ۔ ایتھوں مسجد نبی دا دروازہ رسول اللہ دے زمانے چ بھی آئے سی، یہ دروازہ تو نبی علیہ السلام نے تذکرہ کردہ فرمایا لو ترکنا ھذا الباب للنساء، میرے صحابہ اگر یہ دروازہ ہم عورتوں کے لیے چھوڑ دیں، یعنی یہ تو مرد بھی اندر مسجد آندے تھے، عورتیں بھی آنی ہیں، اگر یہ دروازہ اسی عورتوں لئی خاص کر دئیے، صحابہ چوپنے میں ٹھیک ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سن رہا ہے، انہوں نے غلام نافع رحم اللہ فرما دیں فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ
ابن عمر حتیٰ ماتا وفات تک اساں ابن عمر نے اس دروازے جو پھر گزر دیا نہیں ویکھیا. حضور نے فرمایا عورتاں لئی دروازہ. دوسری روایت ہے کہ ایک دن دوپہر ویلے صحابہ دے نال حضرت عبداللہ بن عمر آئے. جدوں اس دروازے کو لائے نا سارے آندے پین. صحابہ نے کی سمجھا سی اس حدیث کہ جدوں عورتاں دی نماز دا وقت ہوئے ٹائم ہوئے مسجد آن دا دروازہ عورتاں دی خاص ہوئے. اگے پیچھے دے کوئی ممانت نہیں نہ مسجد دا دروازہ کھلا ہے. آئے جدوں اس دروازے کو گزرن لگے نا ابن عمر فوری خیال پچھا ہٹ دوسرے دروازے جو گزر گئے. فرمایا ابن عمر تو سائن کیوں کیتا ہے؟ فرمایا حضور نے فرمایا سی دروازہ عورتاں لئیے ابن عمر نہیں داخل ہو سکتا. یہ ہے وہ سنت سے محبت، یہ ہے وہ سنت سے عقید. یہ سنت دے بارے اتنی سختی کیوں؟ سنت دے والے اتنی سختی کیوں؟ نماز میں 2 سنتوں کی زیادہ تاکیر ہوئی اس مہینے ڈیڑھ میں. ایک سینے پر ہاتھ باندھنے اور دوسرا رفع الیدین کرنے. کہ رفع الیدین کوئی کرتا ہے نہیں کرتا، اولا غیر اولا کا مسئلہ. بھئی آپ سنیں، یہ ہمارا سارا سسٹم ایک سنت رفع الیدین کے لیے تو تھا، اور کس سنت پر ہم الگ کھڑے. باقی مساجد، مسالک کی مساجد یہاں پہلے موجود تھیں، یہ کیوں بنائی؟ قیام تو وہ بھی کرتے تھے، ہم بھی کرتے تو قیام میں سبحانک اللہم پڑھنا بھی جائز ہے. الحمد شریف اگر کوئی پیچھے پڑھ لے دل میں اس کو کون روکتا ہے؟ رکوع وہ بھی قیام تو بعد ہی رکوع کر دیں، رکوع سبحان ربی العظیم ہی پڑھ دیں، تو اللہ اکبر کہہ کہ رکوع جان دیں، تو سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کہ اٹھ دیں. پھر ساڑھا ترتیب سجدہ ہے تو انہوں دی ترتیب سجدہ ہے تو 2 سجدے ساڑھے بھی 2 ہی سجدے. تشہد عبارت بھی ہوئی ہے، متن بھی ہوئی ہے، التحیات للہ والصلوات، سلام تک نماز کی دعا میں وظائف میں کوئی فرق نہیں. کیا مجبوری تھی الگ مساجد کھڑی کرنے؟ اسی پر نہ کہ ہم ہاتھ سینے پر باندھتے تھے، ہم اونچی آمین کہتے تھے، وہ نہیں کہنے دیتے تھے، ہم رفع دین کرتے تھے، وہ نہیں کرنے دیتے تھے. ان 3-4 سنتوں کی بنیاد پر ہی یہ کروڑوں کا خرچ آج انہی پر چپ رہے. تو آڑے اندر کئی ایسے لوگ ہوں جو رفع دین کی حدیث پڑھ کے اہل حدیث ہوں. انہوں نے کی کہ یہ ایویں تو سا غلطی کیتی آئی نہ بھی کرو آتے ٹھیک آتے، کرو بھی آتا بھی ٹھیک، دونوں طرح ٹھیک تھا. ایویں تو سا لڑائی لڑی. یہ مداحنت، یہ کمزوری، یہ مصلحت، یہ حالات کی کوئی مجبوری تو ہو سکتی، لیکن دین نہیں ہے، اسلام نہیں ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پڑھئے جدوں ویندے آئے نا کوئی نماز رفع دین نہ کر رہے انہوں کنکریاں مار دے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ یہ سنت کی مخالفت کر رہا ہے. تو اسی آندے کر لو تا بھی ٹھیک ہے، نہ کرو. عبداللہ بن عمر نے سمجھاؤ نا، کنکریاں مار رہے ہیں رفع الیدین نہ کرنے پر. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ امیر المومنین ہے. فرمایا امیر المومنین فلاں بندہ عبداللہ بن عامر شخص نامی بندہ تسی سنے ادھر ناراض ہو؟ فرمایا جی ہاں ناراض ہو. کون ناراض ہے؟ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ. فرمایا ہاں میں عبداللہ بن عامر سے ناراض ہوں. فرمایا اسی چاہنے کہ تہاڈی انہوں نے صلح کرا دے. انہوں نے لے آئیے تہاڈی مجلس وچ بندہ اہم ہے تو تہاڈی انہوں نے صلح کرا دی. فرمایا نہیں میں نہیں کرنی صلح. فرمایا وہ دا قصور کی ہے؟ فرمایا وہ دا بھائی رفع الیدین کردا ہے تے انہوں مارتا ہے، جڑا سنت پر مارے میں اسے صلح نہیں کر سکتا. رفع الیدین تو مدینے میں ہم بچوں کو سکھایا کرتے تھے کہ یہ مصطفیٰ کی سنت، کوئی کمزوری نہیں.
سنت پر قائم ہیں اور سنت پر قائم رہے. یہ طریقہ رسول ہے، نہیں چھوڑا جا سکتا. نماز فرض ہے، نماز کے اندر طریقہ رسول بھی فرض. صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں محمد کو پڑھتے ہوئے تم دیکھتے ہو. یہ امر رسول ہے اور امر وجوب کے لیے حضور واجب فرض فرما رہے ہیں. نماز ایسے پڑھو جیسے میں محمد مصطفیٰ نے پڑھی. یہ یار سینے پر ہاتھ باندھنے، یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے. صحیح حدیث موجود، سینے پر ہاتھ، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی کوئی ذخیرہ حدیث میں صحیح حدیث نہیں ہے. اور مزیدی بات یہ ہے کہ جڑے قائل ہاتھ ناف تو نیچے بنن دے، انہوں نے سارے علماء پڑھے، انہیں لکھا ہے کہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے کی صحیح حدیث نہیں ہے. وہ خود کہہ رہے ہیں صحیح حدیث نہیں ہے، ہم کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے باندھو. جن کے پاس حدیث ہے نہیں، جڑے ناف کے نیچے باندھنے کے قائل ہیں، عامل ہیں، عمل کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ہے ہی نہیں صحیح حدیث، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ناف کے نیچے بھی ہاتھ باندھ. پہلے تو مناظرے ہوتے تھے، مجادلے ہوتے تھے، اشتہارات ہوتے تھے، بحث مباحثے ہوتے تھے، مساجد میں اشتہار لگے ہوتے تھے، سینے پر ہاتھ باندھنے کا ثبوت. اب وہ غیرت کہاں گئی؟ اب وہ امیت کہاں ہے؟ میڈیا سے مروب ہو جائے، شہرت یافتہ لوگوں سے مروب ہو جائے، سارے اکٹھے ہو جائے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہی تمہیں درس دیا گیا نا آج تک کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا قول قرآن حدیث کے خلاف آ جائے، ہم اس قول کو نہیں مانتے، ہم حدیث کو مانتے ہیں. یہ شخصیات کون سی آ گئی ہیں؟ آسمان سے نازل ہو گئے. جس قوم کو یہ درس دیا گیا کہ سیدنا امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل جو علم کے پہاڑ تھے، تقوی اور زہد جن کے وجود کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، جو تقوی کے امام تھے، ان کے بارے میں ہمیں یہ کہا گیا، پڑھایا گیا، سمجھایا گیا قرآن و حدیث کی روشنی کہ ان کا قول حدیث کے مقابلے میں آ جائے چھوڑ دیا جائے گا، دیوار پر دے مار دیا جائے گا. پہلے دیوار دے مارنا ہی تھے، ہن سینے دے لانا. سب ائمہ نے یہی فرمایا کہ ہمارے قول کو چھوڑ دینا حدیث کے مقابلے میں. یہ کہاں سے آ گیا کہ نہیں امام کا بھی ادھر بھی قول فتویٰ ہے، لہذا ایسے بھی جائز ہے، حدیث ہے لیکن آپ حدیث پہ عمل کریں، لیکن ایسا بھی جائز ہے آپ کہیں کہ میں بھی ٹھیک ہوں لیکن یہ نہ کہیں کہ میں ہی ٹھیک ہوں، دوسرا بھی ٹھیک ہو سکتا. یاد رکھیے اگر دوسرا ٹھیک ہو سکتا ہے نا تو پھر ہم ٹھیک نہیں ہیں، پھر ہم غلطی پر ہیں. اگر ہم ٹھیک ہے تو پھر یقین کے ساتھ ٹھیک ہے کہ ہم ہی قرآن و سنت پر قائم ہیں. یہ کون سا انداز ہے؟ یہ تو در مختار میں پڑھا کرتے تھے، لکھا گیا تھا کہ ہم ٹھیک ہیں لیکن دوسرا بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، ہم ٹھیک ہیں لیکن ہم غلط بھی ہو سکتے ہیں، ہم ٹھیک ہیں لیکن غلط بھی ہو سکتے ہیں، اور دوسرا ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، دوسرا ہے غلط لیکن وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے. ہم نہیں، ہمیں تو یہ پڑھایا گیا کہ مان لاؤ ثم لم یرتابو، پھر کوئی شک نہیں ہے اگر یہ قرآن ٹھیک ہے اور محمد مصطفیٰ کی حدیث ٹھیک ہے تو پھر ہم ٹھیک ہیں، کیونکہ ہم وہی کہتے ہیں جو قرآن میں ہے، جو مصطفیٰ کی حدیث میں. غیرت ہو سنت، سنت کی حمیت ہو. سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ صحابی رسول جا رہے ہیں، انہاں دا بھتیجا گلیچ کھڑا ہے تے چھوٹے چھوٹیاں کنکریاں نال کھیل رہا ہے. تسی عام ویندے ہو کوئی گلیچ کوئی بجری شجری سٹ دی تو چھوٹے چھوٹے بچے وہ بجری سٹ دیں تے کھیڑ دیں. وہ کنکری ایتھے انگوٹھے تے رکھ دے این کر کے سٹ دے. عبداللہ بن مغفل رضی اللہ کو قدرت سب کا بھتیجا ہے، فرمایا بیٹا اس طرح نہ کر، اے انج کنکری سٹن نال کوئی شکار تے ہوندہ نہیں، کوئی فائدہ تے ہے نہیں،
لیکن کسی دی اکھ نوں لگ جائے تے اکھ پھٹ جائے گی۔ بیٹا بھتیجے اس طرح کرن تو رسول اللہ نے منع کی تھی، حضور نے منع کی تھی۔ حضور دی حدیث پڑھی گئے، اگے ٹور گئے، بھتیجا رک گئے۔ جدوں واپس آئے نا پھر اسی گلی جو گزرے بھتیجا پھر انجی کر رہا سی۔ پہلی باری سمجھایا ہے تو دوجی باری بات فقیر فرمایا۔ سیدنا عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھتیجے نو پکڑے تو زوردار مکہ مارے سینے تھے تو فرمایا اللہ دی قسم تیرے زندگی بھر کلام نہیں کرانگا، میں تیرے کدے نہیں بولنا تو رسول اللہ دی حدیث دا اعتراف نہیں کیتا۔ تیرے سامنے حدیث پڑھی ہے تو تینوں چاہیے سی عمل کر دے، تو حدیث رسول سنن تو بعد پھر اس طرح کر رہے۔ تو نہیں پتا بھائی نصارن پتا ہے کہ حدیث ہے کہ ہاتھ سینے پر بات، اگر حدیث نہ ہو تو پھر آپ کیوں بنن؟ حدیث تو ہے، لیکن دوسرے کے ماتھے کی سلوٹیں دے کے یہ ناراض نہ ہو جائے۔ مخلوط ماحول، سارے مسالے کے لوگ بیٹھے نے، ناراض نہ ہو جائے تو انہیں جاتے جاتے کہہ دیں کہ میں بھی ٹھیک ہوں اور تم بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے اور ہاتھ ناف کے نیچے بھی ٹھیک ہے، تاکہ یہ راضی ہو جائے۔ اس سے بہتر نہیں ہے انہیں کہا جائے کہ یہ ہی ٹھیک ہے، تحقیق کرے، تاکہ وہ اٹھ کے سوچ لے کے جائے کہ مجھ میں یہ غلطی تو نہیں ہے، ٹھیک کر، اصلاح کر۔ اگر اس نو کہہ دیتا جائے کہ تو بھی ٹھیک ہے، میں بھی ٹھیک ہوں، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، تو وہ کبھی تحقیق نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ بھی ٹھیک ہے۔ تحقیق کدوں ہوندی ہے جدو بندہ کہے با تیری غلطی۔ ہن بندہ جے کسی دا چہرہ منہ ویکھے تے کہے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت تے بڑے اچھے لگ رہے ہو، تو بندے نے کدوں ویکھنا شیشہ انہیں کہنا بہت دوجہ بھی آندہ میں ٹھیک لگ رہا ہے۔ جے بندہ کہے با اپنے ذرا داڑھی ویکھ لے یا اپنا نک ویکھ لے یا اپنا منہ ویکھ لے ذرا صاف نہیں، تو فوری بندہ شیشہ ویکھے گا با میرے سے لگتا ہے کوئی نقص ہے، تو جے کہو با تو ٹھیک ہے تو انہیں کدوں تحقیق کر۔ تحقیق اس وقت ہوئے گی جدوں اس نے کیا جائے وہ تیرے اندر غلطی موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جس سامنے بیٹا بیٹھا ہے، انہوں دا نام بلال ہے، عمر فاروق رضی اللہ دا پوتا ہے۔ آپ نے ایک حدیث پڑھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹے دے سامنے، فرما بیٹے حدیث سن لے، عشاء دی نماز ویلے اگر عورتاں مسجد چاہنا چاہن نہ نماز پڑھن لئی تو روکنا نہیں چاہیے، یہ حضور دی حدیث۔ دن نہیں تے آئی آ سکتی ہے روشنی، اندھیرا تے ہوندہ عشاء ویلے، فرمایا عشاء ویلے بھی آنا چاہنا تو انہوں نے نہیں روکنا۔ بیٹے نے بلال نے حدیث سن کے پتا کی فرمایا، فرمایا ابا جی رسول اللہ والے حالات نہیں رہے، ہن فتنہ دا دور شروع ہو گیا ہے، تے لہذا رات نو عورتاں دا آنا مشکل ہے، ساڑی غیرت نہیں مندی، اسا عورتاں نہیں جان دینا۔ عبداللہ بن عمر نے فرمایا بیٹا حدیث ہے کہ نہیں روکنا۔ بیٹا دا ابا جی حدیث ہوئے گی لیکن حالات وہ نہیں رہے۔ حالانکہ مسئلہ کی ہے کہ عورت مسجد جا کے نماز پڑھ سکتی ہے، لیکن گھر پڑھے تھے مسجد نالوں انہوں زیادہ ثواب نہیں روکنا چاہیے۔ سینج پڑھے تو انہوں ثواب ہے، مسجد نالوں زیادہ ثواب سینج، گھر دے سینج۔ تو یہ سین جو برآمدے ٹور جائے تو انہوں اور ثواب ہے، جی اندر کمرے ٹور جائے تو انہوں اور ثواب ہے، جی اگر دوجے کمرے چل دی جائے اور ثواب ہے، جو جو چھپ دی جائے گی وہ دا ثواب بدتا جائے۔ لیکن مسجد آنا چاہے تو روک نہیں سکتے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ بیٹے نے کہا ابا جی ایسا روکنا ہے۔ عبداللہ بن عمر نے مکہ مار کے فرمایا میں تینا زندگی پر کلام نہیں کروں گا، تو حدیث تو بعد پھر اپنی رائے پیش کرنا، حدیث جو آ گئی خاموش ہو جائے۔ نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ فتح جدو ہویا ہے، ماہ رمضان ہے، حضور چلتے آ رہے ہیں، رات روزہ رکھے، مدینے سفر جاری، یہ دوپہر دا ویلا ہویا نا،
یا دوپہر تو بھی سمجھو کہ دوپہر ڈھل گئی تھی، عصر دے قریب صحابہ اکرام آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیاس روزے دی حالت اندر پیاس دی شدت ہو گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انج لگتا ہے روزہ توڑ نہیں چڑھے گا، سفر اندر روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے بھی صحابہ کرام نے بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا پانی دا پیالہ لاؤ، پانی دا پیالہ لایا گیا، آپ اونچی جگہ تے کھڑے ہو گئے، آپ نے روزہ عصر ویلے توڑ دیتا، کھول دیتا، چھوڑ دیتا کہ میری امت تکلیف بوجھ بڑھ رہی ہے، آپ نے سفر دے اندر روزہ کھول دیتا ہے تاکہ صحابہ کرام پیاس دی شکایت کر رہے ہیں وہ بھی روزہ کھول دیں۔ نبی علیہ السلام نے روزہ کھولیا، صحابہ کرام نے کھولیا، چند صحابہ کرام رہ گئے، انہاں کہ عصر دا تے ٹائم ہو گیا، یہ حضور نے کھولیا ہے کمزوراں لئی جنہوں نے بہت ہی پیاس دی شدت ہے، اسی تکڑے ہاں، اسی پہنچ جائیں گے، اسی افطاری دے ٹائم افطاری کریں گے، اسا نہیں کھولنا۔ نبی علیہ السلام دسیا گیا محبوب جی تو انہوں ویک کے صحابہ کرام نے روزے کھول دیتے ہیں، سوائے چند صحابہ دے فلاں انہیں روزہ نہیں کھولیا۔ تو نبی علیہ السلام نے کی فرمانا چاہیے تھا کوئی گل نہیں ہو، اگر رکھ سکتے تو رکھ لیں، نہیں فرمایا اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، انہوں نے جا کے دس دو نیکی کوئی نہیں، تسی نافرمان ہو۔ نافرمان ہیں یہ لوگ جنہوں نے محمد مصطفیٰ کو دیکھ کے بھی روزہ نہیں کھولا۔ روزہ رکھنے میں نیکی نہیں ہے، نیکی محمد مصطفیٰ کی اتباع ہے۔ حضور نے کھول دیا، کھول دے، یہ ہے وہ اسلام، یہ ہے وہ دین۔ وقت کا حاکم کھڑا ہے مروان بن حکم، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے، مسجد جمعہ اندر داخل ہو، وہ خطبہ جمعہ دے رہے، انہوں نے آگے نماز 2 رکعت نماز پڑھنی شروع کی تھی، انہوں نے اشارہ کیتا اپنے گارڈ نو، چوکیدار نو کہ اینو ذرا روکو۔ گارڈ چوکیدار اگے دوڑے ہے، انہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ پکڑے ہے اور بٹھان دی کوشش کیتی ہے نماز دے اندر کہ نماز توڑ دے، نماز دے اندر بیٹھ جاوے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نماز اندر قائم رہے، ڈٹے رہے، 2 رکعت نماز مکمل فرمائی، سلام پہ رہے ہے۔ جمعہ تو بعد مروان نے بلایا اور پوچھا کہ اللہ دے بندے تو نماز پڑھ رہا سے تے جی میرے چوکیدار کاٹ تو نہ لڑ پیندے جھگڑ پیندے تو نہ بٹھا رہے سن، اشارے کر رہے سن، تو بیٹھ جاندہ نماز چھڑ دیندہ، خطبہ جاری سی تن وہ بٹھان دے بھی رہے، تو نہ نماز توڑی نہ تو بیٹھا، جو تنہ لڑ پیندے جھگڑ پیندے الجھ پیندے تے کم تے وات جانا سی، کیوں نہ تم بیٹھا؟ سیدنا ابو سعید خدری فرماندے نے میں خود جمعہ اندر موجود سے ایک بندہ آیا، نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے سن، وہ بیٹھ گیا، نبی علیہ السلام میں اٹھتے 2 رکعت پڑھ پھر بیٹھ، فرمایا جب رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے ان تو آڑے چوکیداروں تو ڈر کے میں محمد یہ سنت نہیں سی چھوڑ سکتا، نہ تو آڑا ڈر نہ تو آڑے چوکیداروں کا ڈر، کسی کا ڈر خوف نہیں ہے، ہم مصطفیٰ کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ ہماری خواہش، یہ ہمارا مسلک ہے، یہ ہمارا منہج ہے، یہ ہمارا امتیاز ہے، ہمارا یہ شعار ہے، ہماری یہ نشانی ہے، سنتے اوپر عمل۔ کسی شخصیت، کسی ہستی، کسی بڑے شخص کی بڑائی کی دیکھ کر ہم سنت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ سنت کا یہ چرچا، یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے، گلی گلی چوک کو چوراہوں میں یہ روزانہ سنت پر عمل بھی جاری رہے گا اور سنت کا پرچار بھی جاری رہے گا۔ ہم تو اس پر، ہمارے محدثین نے تو اس پر کتابیں لکھی، رفع الیدین، کوئی ایک محدث بتائیے جو سیکھا ہو اور پرانا محدث ہو اور اس نے رفع الیدین نہ کرنے پر کوئی کتاب لکھی؟ درجنوں کتابیں ہیں محدثین کس رفع الیدین، لاکھوں بندے اس سنت کو دیکھ کے آل الحدیث ہوئے، ہزاروں ایسے بندے ہیں جن کو مسجدوں سے نکالا گیا ہے سنت کی وجہ سے، اور آج ہمیں کہا جائے یہ اولا اور غیر اولا کا مسئلہ ہے، کر لو تب بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تب بھی ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ مصطفیٰ کی سنت ہے جس کے چھوڑنے سے نماز ایسے نہیں ہوگی جیسے محمد مصطفیٰ نے پڑھی، رسول اللہ والی نماز نہیں۔ کہتے ہیں جی اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، میں کہتا ہوں بس تم بھی تو رفع الیدین کرتے ہو نماز شروع کرتے ہوئے، اس کے بارے میں مجھے بتاؤ کہ وہ چھوڑ دیں نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟
جو تم کرتے ہو اس کو پکا لے کے بیٹھے ہو، پکڑ کے بیٹھے ہو اور کہتے ہو کہ اس کے بغیر یہ تو نہیں چھوڑنا، اور جو ہم کرتے ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں جی اس تو بغیر نماز نہیں ہوندی، جڑا نماز شروع کرنے لگے رفع یدین کر دیو اس تو بغیر نہیں ہوندی، کہتے ہیں یہ ضروری ہے، تو پھر سن لو اگلا بھی ضروری، اگر یہ فرض ہے تو دوسرا بھی فرض ہے، اگر یہ چھوڑے بغیر نماز نہیں ہوتی تو پھر دوسرا بھی چھوڑے بغیر نماز نہیں ہوتی، وہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے، وہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے، جن الفاظ اور جن سیغوں کے ساتھ وہ رفع الیدین ثابت ہے، انہی الفاظ انہی سیغوں کے ساتھ یہ رفع الیدین ثابت ہے، رکوع والرکوع سر اٹھانے والا، جس طرح وہ ضروری ہے اس طرح یہ بھی ضروری ہے، لہذا اس سنت کو سنت سمجھا جائے، جب کہا جائے نا سنت نہیں ہے، اولا ہے، غیر اولا ہے، ایسے بھی جائے پھر لڑیں گے، پھر کہیں گے کہ نہیں یہ بات غلط ہے، یہ سنت، یہ کہو کہ سنت ہے، نہ کرنا سنت نہیں ہے، کرنا سنت ہے، ہم نہیں کرتے۔ کتنے بندے نے جڑے کہیں ایسے کام کرتے ہیں جڑے آدھے سنت ہے، کسی بندے کو پوچھ لو نا، مثلا مثال تو داڑھی والا مسئلہ لے لو، کسی سے پوچھ لو داڑھی کیوں نہیں رکھتے، وہ کی کہے گا غلطی ہے جی، ہے سنت، ہے حضور دی سنت، میں نے پتہ ہے سنت ہے، دین ہے، شریعت ہے، لیکن میرے کو لوگ غلطی ہے، میرا نقص ہے، میری کمی ہے، دعا کرو اللہ پوری کر دے، اینج کہو نا کہ رفع یدین سنت ہے، اسی نہیں کرتے، ساڑی غلطی ہے، ساڑی کمی ہے، ساڑی کوتاہی ہے، ساڑی سستی ہے، اسی نہیں کرتے، لیکن ہے سنت، جدو آدھے انہوں نہ کرنا بھی سنت ہے، اینج بھی حضور نے کیتا ہے، پھر اینج تا ساڑی چھیڑ ہے، اینج نہیں، پھر اسی آنے اینج نہیں، اینج سنت، اینج نہیں کہنا کہ اینج بھی سنت ہے، اینج سنت کوئی نہیں، انجی سنت ہے جویں سا دسے ہے کہ رکوع جاتے ہوئے سر اٹھاتے ہوئے اور 2 رکعت پڑھ کے اٹھتے ہوئے، ایسی رفع الیدین سنت ہے جویں نماز شروع کرتے ہوئے محبوب کی سنت، ایسے طریقہ، اس طرح مانو پھر کوئی اعتراض، پھر کہتے رہو بس ساڑھے کو سستی ہوگی، ساڑھے کو کمی ہوگی، لیکن یہ کہو گے کہ نہیں دونوں طرح ٹھیک ہے، ادھر باندھ لیں ادھر باندھ لیں، ہاتھ چھوڑ کے پڑھ لیں، نہیں، ہاتھ باندھنا نماز میں ضروری ہے اور سینے پر ہی باندھنا سنت ہے، نماز دے وچ ہاتھ باندھنا ضروری ہے اور سینے پر رکھنا ہاتھ یہ مصطفیٰ کی سنت، اس کے علاوہ کچھ ثابت نہیں ہے، نہ ہاتھ چھوڑنا ثابت ہے نہ ناف کے نیچے ثابت، بس یہی سنت ہے جو ہم نے کہہ دی، دونوں طرح جہاں سنت ہوتا ہے وہ الگ مسئلہ حدیث میں موجود ہے، جہاں دونوں طریقے ہیں ہم وہاں دونوں طریقے مانتے ہیں، دیکھو نا ہم جنازہ اونچی پڑھتے ہیں لیکن دل میں پڑھنا بھی سنت مانتے ہیں، ہم کب انکار کر، اگر تم کہہ دو کہ اونچی پڑھنا بھی سنت ہے تو ہم انشاءاللہ دل میں پڑھنا شروع کر دیں گے، جب آپ کہتے ہیں کہ اونچی ہے ہی نہیں، اسی وے تو پڑھ کے دس دیں وہ اونچی ہے اور حدیث میں موجود ہے تو پھر انکار کرو، اس طرح نماز غیبانہ بھی ہے، جنازہ سامنے موجود ہو میت، تب دونوں طرح جائز ہے، یہاں مسئلے دونوں طرح ہوں، ہم مانتے ہیں کہ دونوں طرح ہے، اور جہاں نہیں ہے دونوں طرح گنجائش وہ ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ دونوں طرح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے سنت پر قائم رہنے کی، سنت پر استقامت کی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ۔